ختم نبوات ختم نبوات ختم نبوات ختم نبوات. آج وہ گلشن عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے نام سے پوری دنیا کے اندر جانا پہچانا نام ہے. الحمدللہ بڑی ہی دل کی وسعت سے کہتا ہوں کہ جس آدمی کا تعلق عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت سے ہوتا ہے وہ اپنا تعارف عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے عنوان سے کروانا اپنے لیے باعث سعادت سمجھتا ہے. عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے عمرا جہاں اپنی مثال آپ تھے وہاں بحمداللہ تعالی نائب عمرا کی جماعت بھی اپنی مثال آپ تھے. وہ اپنے وقت کے کتب اور ولی تھے. انہی اقطاب اور ولیوں کی جماعت کے ایک اہم ترین ثبوت میری مراد شہید ختم نبوت حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید ہیں جن کے قلم کی کاج نے قادیانیت کے اندر آخری تیر ٹھونک دی. جن کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ قادیانیت کی شکست کو آشکارا کرتا رہا. جن کے لہو نے اس گلشن بخاری کی عادیانی کی وہ اپنے قلم سے پیغمبر کی عزت پر پہرا دے کر بارگاہ رسالت معاب میں سرخرو ہو چلے. وہ اپنی زبان سے نبی پاک کی مدح کرتے ہوئے بارگاہ رسالت میں سرخرو ہو چلے. آج میں آپ دیکھ رہے ہیں جہاں خواجہ خواجگان حضرت مولانا خواجہ خان محمد کی اولاد اس اسٹیج کی زینت ہے. شیخ بخاری کی شیخ بنوری کی روحانی اولاد بھی اس اسٹیج کی زینت ہے. شیخ بنوری کی نسلی اولاد بھی اس اسٹیج کی زینت ہے. اسی طرح شہید ختم نبوت حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی کے چشم و چراغ ان کی علمی وراثت کے وارث میری مراد حضرت مولانا محمد یحییٰ لدھیانوی دامت برکاتہ العالیہ ہے. میں اپنی طرف سے اور تمام خدام ختم نبوت کی طرف سے ان کے اس پروگرام میں تشریف لانے پر تہہ دل سے شکر گزار ہوں اور انہوں نے وقت نکال کر ہماری حوصلہ افزائی فرمائی. میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ الرحمن پہلے کی طرح آئندہ بھی محاذ تحفظ ختم نبوت کے ان تمام خدام پر اپنے اسلاف کی طرح مہربانی کرتے ہوئے تحفظ ختم نبوت کے مشن کو چار چاند لگائیں گے. دعوت خطاب دوں گا شہید ختم نبوت حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید کے فرزند ان کے جانشین حضرت مولانا محمد یحییٰ لدھیانوی دامت برکاتہ العالیہ کو استقبال کیجیے. نعرہ تکبیر پورے زور سے نعرہ تکبیر. تاجدار ختم نبوت شان رسالت شہدائے ختم نبوت شہید ختم نبوت حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی تشریف لاتے ہیں. حضرت مولانا محمد یحییٰ لدھیانوی. الحمدللہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله العظيم. انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ معصوم ہے.
نبی معصوم ہوتا ہے، نبی میں کوئی عیب نہیں ہوتا، نہ صورت میں نہ سیرت میں نبی کے برابر نہ کوئی صورت میں ہو سکتا ہے، نہ سیرت میں نبی کے برابر بھی ہو سکتا ہے، اور نہ کردار میں نبی کے برابر کوئی ہو سکتا ہے۔ روئے زمین پر سارے انسانوں میں سب سے زیادہ حسین شکل و صورت کے اعتبار سے سب سے زیادہ حسین نبی ہوتا ہے، نبی بدصورت نہیں ہوتا۔ سیرت کے اعتبار سے روئے زمین پر سب سے زیادہ حسین نبی ہوتا ہے، نبی بدسیرت نہیں ہو سکتا۔ اور کردار کے اعتبار سے روئے زمین پر سب سے اونچے مقام پر فائز نبی ہوتا ہے، نبی و کردار نہیں ہوتا۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء اکرام علیہ السلام میں سب کے امام ہیں۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پوری روئے زمین پر سب سے زیادہ حسن جمال کے اعتبار سے، سیرتوں کے کردار کے اعتبار سے سب سے عالی ہے۔ اور انبیاء اکرام علیہ السلام کے ساتھ جو جماعت ان کے ہاتھ پر ایمان لاتی ہے، وہ نبی کے صحابی ہوتے ہیں، حواری ہوتے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جو صحابہ کی جماعت عطا فرمائی، روئے زمین پر اس کی مثال نہ پہلے تھی نہ بعد ہوگی۔ جنہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار اپنایا، اس کی حفاظت کی، یہاں تک کہ ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی۔ آپ حضرات نے بھی بار بار سنا کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحفظ ختم نبوت کے لیے جو سب سے پہلا فیصلہ کیا وہ تحفظ ختم نبوت کا تھا۔ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کی بات ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے ذات اقدس کا تحفظ بھی صحابہ نے کیا اور ختم نبوت کا تحفظ بھی صحابہ نے کیا۔ بدر کے موقع پر جب بدن پر لباس نہیں اور پاس میں لڑنے کو ہتھیار نہیں اور پاؤں میں جوتا نہیں اور کھانے کو کچھ نہیں، اس سب کے باوجود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، آپ اور آپ کا خدا لڑ لیجیے، ہم بیٹھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ صحابہ اکرام موجود تھے، ذات اقدس کی تحفظ کے لیے موجود تھے،
بدر کے اور احد کے موقع پہ موجود تھے، حنین کے موقع پہ موجود تھے کہ جب ایک دم حملہ بولا گیا کفار کی طرف سے اور صحابہ اپنے آپ کو تحفظ کے لیے جب دور ہوئے ذات اقدس سے، تو آن صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی، اور جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی الیہ عباد اللہ، جب یہ کہا کہ انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، جب آواز لگی یا معاشر الانصار یا المہاجرین، تو صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ سواریاں موڑنے کی جگہ نہیں تھی کہ سواریوں کا رخ موڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑ لگاتے، صحابہ اکرام نے سواریوں سے چھلانگیں لگا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑ لگائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے۔ 15 صدیاں گزر گئی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کے لیے اور ختم نبوت کے تحفظ کے لیے امت اسی طرح دوڑ لگاتی ہے جس طرح حنین میں دوڑ لگائی تھی صحابہ اکرام نے۔ آپ جو یہاں جمع ہوئے ہیں اور یہ ختم نبوت کے عنوان سے جتنے اجتماعات ہوتے ہیں، آپ سب حضرات کو ہر آنے والے خطیب نے مبارکباد پیش کی، میں بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ تمہیں ان اہل حنین کی کے ساتھ نسبت ہے جو دوڑ کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ رہے تھے، جو احد میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے جمع ہوئے تھے، تمہیں ان سے نسبت ہے۔ کہ جب بھی کوئی ناپاک نگاہ، کوئی ناپاک تیر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کا کوئی رخ بھی کرتا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی اپنا سینہ لے کر آ جاتے ہیں، ذات اقدس تک نہیں پہنچتے۔ مرزا غلام قادیانی نام کا ایک خنجر اس امت کے جگر پہ گھونپا گیا تھا، پوری امت تلملا اٹھی، علماء کی راتوں کی نیندیں حرام ہوئی، امت کے فرد فرد کو پکڑ کر مسئلہ ختم نبوت سے آگاہی دی۔ یہ تو صرف 150 سالہ 100 سالہ تاریخ ہے، جب 1974 کی تحریک چلی، محدث العصر حضرت مولانا سید محمد یوسف بنوری نور اللہ مرقدہ کے حالات پڑھتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت پر مسلسل گریہ طاری رہتا تھا، جو اس کے لیے تدبیر کی وہ الگ، تعلق محلہ اور اللہ کی طرف رجوع دن رات کا۔ میرے والد ماجد شریف نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے کہ 29 مئی سے لے کر 7 ستمبر تک تقریباً یہ 100 دن اس امت پر 1 صدی سے زیادہ بھاری پڑے، ایسے سخت حالات۔ اس میں کتنی قربانیاں لگیں، کتنی جانیں گئیں، کتنے لوگوں نے اذیتیں سہیں، کتنوں کی راتوں کی نیندیں حرام ہوئیں، لیکن 7 ستمبر 1974 کو یہ ناسور امت مسلمہ کے جسم سے کاٹ کر الگ کر دیا گیا اور آئین کی تلوار اس کے سر پہ رکھ دی۔
یہ ان علماء کی محنتیں تھیں، یہ وہ اہل احد، اہل بدر اور اہل حنین کے ساتھ نسبت رکھنے والوں کی قربانیاں تھیں، جس کی وجہ سے قادیانیت یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا حصہ ہونا تو دور کی بات، گالی بن کر رہ گیا. اور یہ مردہ لاش ہر 5-10 سال کے بعد اس سے تعفن اٹھتا ہے اور علماء اس بدبودار لاشے پر کو دوبارہ دفن کرتے ہیں، اور جب تک یہ تعفن دیتی رہے گی علماء بھی اپنا کام کرتے رہیں گے. اور قابل سب مبارکباد ہیں وہ لوگ جو عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے علماء کے شانہ بشانہ رہتے ہیں، اور دن رات اوڑھنا بچھونا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکیداری جن کا وظیفہ ہے، قابل صد مبارکباد ہیں وہ لوگ. محافظ ساتھ ہی ہوا کرتا ہے، چاہے اس کا مقام کوئی ہو، کتنا ہی گناہگار امتی ہو، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کا محافظ تو ہے. یہ اعزاز ہے، اس سے بڑا اعزاز کیا ہوگا. اللہ جل شانہ مجھے آپ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے قبول و منتخب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ آپ حضرات سے مخاطب تھے عالمی مجلس صاحب کو